دعوت ذوالعشیرہ جناب ابو طالب سے کہا چچا جان سب کو بلا لیجئے اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے۔ سب آ گئے، جیسے سب پہنچے تو جناب ابو طالب نے ایک بھیڑ کے بچہ ذبح کرنے کے بعد سب کو دعوت دی تھی۔ جیسے ہی ابو لہب نے دیکھا کہا اے ابو طالب، ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، آپ نے ایک بھیڑ ذبح کر کے پورے قبیلے کی دعوت کر دی۔ کہا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ابو لہب نے کہا کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہا میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہو گیا۔ ایک مرتبہ سب نے جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا، پھر بھی گوشت باقی رہا۔ جیسے سرور کائنات خطاب کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لہب نے کہا کہ چلو کھانا کھا چکے ہو چلو۔ جیسے سب چلے گئے تو جناب سرور کائنات کا چہرہ بہت غمگین تھا۔ جناب ابو طالب نے پوچھا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا میں بات ہی نہیں کر سکا۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل دوبارہ دعوت ہو جائے، کل پھر دوبارہ دعوت ہے، پھر کھانے پہ آئے، پھر وہی سب کچھ ہوا۔ کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا آج ابو لہب نے پھر بات نہیں کرنے دی۔ کہا بھتیجے کل میں خود سے دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو خطاب سے روکتا۔ تیسرے دن پھر دعوت ہوئی، پھر جیسے ہی ابو لہب کھڑا ہوا کہا لوگو چلو میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے۔ جب جانے لگے نا تو جناب ابو طالب آگے بڑھے، ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کہا بیٹھ جا۔ میرے بھتیجے نے خطاب مکمل نہیں کیا۔ جناب ابو طالب کی داڑھی سفید، بزرگ، 80 برس سے سن زیادہ، یہ طاقت کہاں سے آئی کہ ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دے؟ بھئی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ فاتح خیبر کا باپ ہے۔